السلام علیکم، آپ کا میزبان محمد آکاش احمد حاضر خدمت ہے پروگرام ٹوڈے ود آکاش کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں مشن فٹ پاکستان یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کراٹے کی سیریز ہم کر رہے ہیں جس کے اندر ریئل فیس آف مارشل آرٹ پاکستان کے ہم آپ سے ملوا رہے ہیں، ان کے کلب کے، ان کے گھروں کے وزٹ کر رہے ہیں، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں اور ان کے کراٹے کے ایکسپیرینسز جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج میں آیا ہوں دانش خان کے پاس، جو کہ رنشی دانش کے نام سے بھی مشہور ہیں، جیسے شیحان ہے اور یہ سارے ٹائٹل ہیں ہمارے، اس طرح سے یہ آپ کو خود بتائیں گے اس حوالے سے۔ میں پرسنلی ان کو بڑا لائک کرتا ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو میں ان کی چیزیں دیکھتا ہوں، فیس بک کے اوپر جو آتی ہیں، اس کے اندر جو ان کے مووز ہوتے ہیں یا جو داچیز یہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کاتے کی بات ہو یا کمیتھے کی بات ہو، بڑے پرفیکٹ طریقے سے اور یہ بیسکس بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے کم لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو بیسکس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو السلام علیکم دانش بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اپنی ہسٹری اور جرنی اپنے پیارے اسٹوڈنٹس، اپنے دوستوں اور ہمارے فیلرز کو اب بتائیں آپ کہ یہ کس طرح سے آپ نے شروع کرا، اور یہ اوکیناوا مارشل آرٹ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ابتدائی کراٹے تو میں نے جو ہے وہ اپنی 9 سال کی عمر سے اپنے والد صاحب جو اوکیناون کراٹے کے جو ہے پاکستان میں ریئل فاؤنڈر بھی ہیں، شاہد علی خان، ان کے پاس ہی سیکھا۔ اور بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی تھے، لیکن انہوں نے وقتہ وقتہ جو ہے وہ اسٹائل میں لوگ آتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو کوئی ایسا شاگرد نہیں بن پایا جو آگے اس کو لے کے چلتا۔ تو گھر میں ہی میرے کراٹے تھی، مجھے بھی آسانی ہوئی اور میں نے اس کو سیکھا، اس کو پھر الحمدللہ میں اوکیناوا کا یہاں پہ ریپرزنٹیٹو بن کے جو ہے یہاں کام کر رہا ہوں اور اس کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ تو سفر تو مارشل آرٹ کا ہے، مزید آگے جاری رہے گا، اور سیکھنے کی جہاں تک بات ہے تو وہ جو لوگ غلط سیکھتے ہیں شاید وہ بھی ان کے لیے اچھا ہے، جو صحیح سیکھتے ہیں وہ بھی اچھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سیکھنے کے بعد ہمارا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم سیکھ کر اچھائی پھیلائیں، اگر ہم سیکھ کر لوگوں کی خدمت کریں، تو اگر غلط بھی سیکھا تو شاید وہ فائدہ پہنچائیں گے اور اس کا ریفلیکشن اچھی آئے گی۔ لیکن اگر اچھا سیکھیں یا کہہ لیں کہ صحیح نہیں سیکھے اور خلاف اچھائی کے ہم اس کے استعمال کریں، تو شاید یہ سیکھنا بھی بیکار ہوا، مارشل آرٹ میں آنا ہی بیکار ہوا، اور مارشل آرٹ کا جو مقصد ہے وہ تو مر ہی گیا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو آپ مارشل آرٹ کر رہے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کوئی اور کلبز ہیں جن کی ایفیلیشن آپ کے ساتھ ہو، یا آپ ہی یا آپ کے فادر جو ہیں اس کے بانی ہیں، آپ لوگ ہی پاکستان میں کر رہے ہیں اوکیناوا مارشل آرٹ جو ہے؟ جی، اوکیناوا کے اندر بیسکلی جو ہے 5 میجر سٹائلز تھے جو پوری دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں، جس میں اوچی ریو ہے اور ایشن ریو ہے، گوجو ریو ہے، شورن ریو بھی ہے۔ تو شورن ریو جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر کوئی دوسرا اس کا جو ہے نہ سیکھا ہوا کوئی ہے، نہ اس کا بانی ہے۔ بانی تو کہتے ہی ایک ہی کو ہیں، تو اس کو ہم ہی لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ البتہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو سٹی اسکول، ویکینڈ ہاؤس اسکول جو ہیں، اور ڈفرینٹ اکیڈمیز ہیں اس کے اندر، وہ اس کو سکھا رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے جن مارشل آرٹس کے نام لیے، بڑے سارے دوست ہمارے شاید انہیں یہ نہ پتہ ہو کہ کیوکوشن بھی جو ہے، موسیاما بھی وہیں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور انہی سٹائل میں سے جو ہے کیوکوشن بھی کہیں نکلا جا کے۔ گوجو ریو سے کہا جاتا ہے کہ کیوکوشن کا بہت گہرا تعلق ہے شوتوکان سے، لیکن وہ گوجو ریو اوکیناوا کی نہیں ہے، وہ گوجو ریو یاماگوچی کی تھی، جو گوجو کائی کہلاتی ہے۔ صحیح۔ تو وہ ان کے پاس ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے، جو ان کے کلب کے جو انسٹرکٹر تھے یاماگوچی کے، وہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو گوجو ریو کے جو آپ دیکھتے ہیں بیسکس اگر آپ کو کیوکوشن میں ملتی ہیں تو وہ وہاں سے آئی ہیں، اور عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوتوکان گیجن فناکوشی کے اسٹوڈنٹ تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت ضعیف تھے اس وقت جب ماسایاما آئے تھے کراٹے کے اندر 1922 کے اندر۔ تو اس وقت ان کے بیٹے جو تھے یوشیٹاکا فناکوشی، یہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے، اور یہ جو شوتوکان کے بہت بڑے ماسٹروں میں کا شمار ہوتا ہے ناکایاما، تو ان کے ساتھ تھے، ان کے انڈر میں رہے۔ تو کیوکوشن جو ہے وہ بیسکلی اوکیناوا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ جاپان کے اندر یہ جو ہے کیا جاتا ہے، اور اسپیسیفک گوجو کائی جو ہے وہ جاپنیز گوجو ریو ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا دانش بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ ایک سلیکٹیو آڈینس، سلیکٹیو گیدرنگ، جاپان کے بھی آپ کے وزٹ ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی مخصوص جو ہے آپ نے اپنی گیدرنگ رکھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ پاکستان میں کیوں ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ اتنا قدیمی سٹائل ہے، اور جیسے دیگر سٹائل جو ہیں ان کی برانچز بن رہی ہیں، ساری چیزیں بن رہی ہیں، اس چیز کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کام تو خیر پچھلے 25 سال سے ہو ہی رہا ہے، لیکن تجربے ہوتے رہتے ہیں، انسان کو اپنے تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ تجربہ کچھ ایسا ہوا کہ جب ہم کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ ہم سے سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے سسٹم کے اندر کبوڈو ہے، جو پاکستان کے اندر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ پہلا اسٹیپ بھی کیسے کرتے ہیں، اور کئی لوگ تو اس کی اسپیلنگ بھی اگر دیکھ کے لکھتے ہیں تو غلط ہی لکھتے ہیں۔
تو ہم نے کچھ لوگوں کو ٹیچ کیا، وہ ہمارے پاس سیکھ کر اور اپنے اسٹائل جو کہ مکمل شاید وہ نہیں سیکھے اس میں جا کے اس نام سے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ صاحب بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے کچھ سیکھتا ہے، آپ سے سرٹیفکیٹ لیتا ہے، آپ کا نام کاٹ کے لکھ دے کہ یہ فلاں کا سرٹیفکیٹ ہے، کتنا بڑا جرم ہو گیا، بد اخلاقی بھی ہوئی اور جرم بھی ہو گیا. تو ہم نے پھر سوچا کہ یار یہ اتنا نیگیٹو اگر پھیلا ہے تو بہتر ہے کہ نہ پھیلے. مارشل آرٹ سدھار کے لیے پھیلی تھی نا، تو اگر سدھار ہی پیدا نہیں ہو رہا بلکہ ایک مخصوص طبقے کے اندر ایک غلط سوچ لے کے اگر چل رہا ہے تو بہتر ہے کہ اچھے لوگوں میں ہم پرووائڈ کریں. بڑی خوبصورت بات. اور یہ ناظرین میرے وہ دوست جو کراٹے سے ریلیونٹ ہیں ان کے لیے کہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ایفیلیشن مل گئی ہے، آپ کو فیڈریشن مل گئی ہے یا برانچ چیف مل گئے ہیں، تو آپ یہ چاہیں کہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ جڑ جائے یا پورا پاکستان آپ کے انڈر ہو جائے یا آپ ماسٹر گرینڈ ماسٹر بن جائیں. آپ اپنے حدود میں رہتے ہوئے، اپنے کلب میں رہتے ہوئے، ایک سسٹم میں رہتے ہوئے پورے پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں، بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. ہرگز آپ اس چکر میں نہ لگ جائیے کہ ہم سب کو جوڑ لیں، سب کو اپنے انڈر کر لیں اور یہ ان چیزوں کے اندر پڑ جائیں گے تو نہ آپ اپنی گیم کو پروموٹ کر پائیں گے اور نہ اپنے کلب کو، نہ ہی اپنے بچوں کو کچھ سکھا پائیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا دانش صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ نیکسٹ کیا مشن چل رہا ہے، کیا پلاننگ چل رہی ہے مارشل آرٹ کے حوالے سے، کیا کرنے والے ہیں آپ؟ دیکھیں عموماً تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں عموماً بہت گنتی کے گرینڈ ماسٹر اسٹائل کے حوالے سے آ جاتے ہیں انوائٹ کرنے کی وجہ سے، لیکن فیڈریشنز کبھی یہاں نہیں آئیں. بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو مارشل آرٹ کے کمپٹیشن کو پرووک کرتی ہیں وہ پاکستان کو نہ سوچتی ہیں نہ اس کا نام کبھی لیتی ہیں. تو میرا یہ پلان تھا اور یہ ہے، ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو فیڈریشن ہیں، جو ورلڈ کی فیڈریشنز ہیں، وہ پاکستان آ کر اپنے خود آرگنائز کریں ایونٹ، پاکستان میں آگے کریں، تاکہ پاکستان کے اندر جب دوسرے ملک کے لوگ آئیں گے، دوسرے کمپٹیٹرز آئیں گے تو پاکستان کا پتہ چلے گا. بھائی یہاں پہ وزٹر جب آئیں گے تو پاکستان کی کرنسی کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو اس کرنسی کو بھی دیکھنا ہے ہم نے، اور اپنے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے خالی یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے جائیں، ایک گرین کوٹ پہن لیں اور تصویر کھنچا کے کسی کے ساتھ آ جائیں. لوگ یہاں آئیں اور یہاں آ کر یہاں کی ثقافت کو دیکھیں. لوگ جاپان جا کے ثقافت دیکھتے ہیں، پاکستان کی بھی ثقافت ہے، آئیں گے تو دیکھیں گے. تو ان کو انوائٹ کرنا، پھر یہاں کا جو ماحول لوگوں نے غلط میسج دیا ہے باہر جا کے، اور کچھ باہر کے لوگوں نے یہ غلط امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کیا ہے کہ پاکستان کوئی دہشت گردوں کا ملک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم تو خود فیس کرتے ہیں دہشت گردی کو اور اس پہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں دہشت گردی سے. تو اسپورٹس ایک واحد، ایک مارشل آرٹ ایک واحد ایسی کمیونٹی ہے جو ہر قسم کی برائی سے لڑائی ہوتی ہے. اینی ویز ہمارا مقصد یہ جو تھا، یہ ورلڈ یونائٹڈ کراٹے یونین جو ورلڈ کی بڑی ایک آرگنائزیشن، دوسری بڑی آرگنائزیشن ہے، لاسٹ جو جنوری گزرا 2020 کے اندر پریزیڈنٹ خود یہاں آ رہے تھے، ہماری پوری پلاننگ ہو چکی تھی. بس سمجھ لیں کہ کوئی 2-3 ویکس رہ گئے تھے. ہم نے یہاں پہ اپنی تمام جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو انفارم کر دیا تھا اور اپنے کام کو اچھا بڑھائے تھے. اچانک خبر آئی کہ صبح ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب وہ اتنا بڑا ہمیں ایک دھچکا لگا، تو اب ہم نے اس کو ختم نہیں کر دیا. اب دیکھیں وہ تو چلے گئے دنیا سے، ڈیرل ولیم تھے. تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ نئے جو ماسٹرز ہیں اپنی فیڈریشن کے ساتھ پاکستان آئیں، یہاں پر وہ رولز ریگولیشنز کو بھی پڑھائیں اور محدود نہیں کریں کراٹے کو. جو ورلڈ کراٹے ہے وہ اسپیسیفک سیمی کانٹیکٹ اور فل کانٹیکٹ کے لیے نہیں ہے، وہ ایک پوری فیملی ہے. ہم جب کوئی کمپٹیشن کرائیں تو سیمی کانٹیکٹ والے ہمارے ساتھ ہوں، ٹریڈیشنل کراٹے والے ہمارے ساتھ ہوں، فل کانٹیکٹ والے بھی ہمارے ساتھ ہوں. ساتھ سے مطلب یہ نہیں کہ ہمارے انڈر میں ہو. یہ جو انڈر کا جو لفظ ہے یہ بڑا عجیب ہے. سمندر کے اندر جو سی گہرائی ہے وہ انڈر نہیں ہے، وسیع ہے. تو وسیع کی وجہ سے وہ ہمیں خوف بھی طاری ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار سمندر میں احتیاط کرنی ہے. بیسیکلی میری بھی دانش بھائی یہ بڑی خواہش ہے اور یہ پروگرام کرنے کا اور یہ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہر قسم کے ماسٹر سے ملاقات ہو، چاہے کوئی کنفو کرتا ہے، تائیکوانڈو کرتا ہے، کیوکوشن کرتا ہے، گجوریو شتوریو کچھ بھی کرتا ہے، سب لوگوں کو پروموٹ کیا جائے. اور میں اگر یہ کہوں کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو ہر بندہ میرے پاس آ جائے، مجھ سے سیکھ لے، یہ ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریفرنس سے کوئی مجھے اسلام آباد میں مل جائے اور میرے ریفرنس سے کوئی کراچی میں آپ کو مل جائے. تو سب کو پروموٹ کرنا چاہیے، سارے سٹائلز کو لے کے چلنا چاہیے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سٹائلز جو ہے انسانوں نے ہی بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سٹائلز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور ایک ٹورنامنٹ میری بھی یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو، اور میں کوشش بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ہمت دیں، میں ایسا ٹورنامنٹ کروں کہ جس کے اندر سارے سٹائلز ہوں، سب لوگوں کے لیے میٹ لگے ہوئے ہوں، ہر بندہ آئے اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے اور وہ کسی کے انڈر نہ ہو. سب سے بڑی پرابلم دانش بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ اگر آپ کروائیں گے تو آپ کہیں گے انڈر سپرویژن دانش خان ہونا چاہیے، میں کرواؤں گا تو انڈر سپرویژن آکاش احمد ہونا چاہیے. تو یہ چیز جو ہمارے اندر سے میں نکل جائے گی تو شاید پھر ہم ماسٹری کی طرف آ جائیں گے. اور ماسٹر جو ہم لکھتے ہیں تو میں آج تک اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور مرتے دم تک کچھ نہ کچھ میں سیکھتا رہوں گا. ہر روز کراٹے کے اندر کوئی نئی چیز مجھے ملتی ہے، کوئی نئی ٹیکنیک کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اور لوگ یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے
2 4 5 سال جو کر لیا وہی سب کچھ ہو گیا. مجھے آپ کی ایک بڑی اچھی چیز لگتی ہے, جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ بیسکس کے اوپر کام کرتے ہیں. بڑے کم ماسٹرز میں نے دیکھے کہ جو ڈاچیز کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں. ککس دیکھو یا کوئی چیز دیکھو تو آپ کا پراپر اینگل نظر آتا ہے کہ پاؤں کیسے رکھا ہوا ہے یا کس اینگل سے وہ ہٹ ہو رہا ہے. اسی طرح جیپنیز مارشل آرٹ کر رہے ہیں آپ بھی اور میں بھی, اس میں ہر پوزیشن کا مطلب ہے, اگر ایسے کھڑے ہوئے پاؤں کی پوزیشن ایسے ہے, ہر داچی جو ہے وہ اس کا نام ہے. تو ماسٹرز تو بن گئے ہم, لیکن ہم اپنی کوالیفیکیشن پہ کام نہیں کر رہے. دیکھیے یہ تو آپ نے سوال میں جواب دے دیا کہ اگر ہم ماسٹرز بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, ماسٹر بھی ہم ہیں, اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کھڑے کس انداز میں ہیں, تو پھر وہ ماسٹری یقیناً گھر بیٹھے ہوئی ہوگی, ماسٹر کے انڈر میں نہیں ہوئی ہوگی. ماسٹر کے پاس جو آپ سیکھتے ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہے کہ یہ ہے کیا, سکھاتا تو بعد میں. تو یعنی آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہتے کیا ہے. تو اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ اسے کہتے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شاید آن لائن ماسٹر ہوں گے یا گھر بیٹھے ماسٹر ہوں گے, پروموٹڈ ماسٹر. جی, تو رسپیکٹ تو خیر سبھی کی ہمیں کرنی ہے, اور ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو جانتا ہے اپنے آپ کو وہ بہتر جانتا ہوگا, کہ جس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اچھی بات ہے, پتہ ہے. مجھے ابھی آپ نے ایک بات بولی کہ اس سے پہلے آپ کی بات آپ نے کی تھی, بڑی اچھی لگی کہ, اور آپ نے میرے کو بڑی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بیسک پہ کام ہم کرتے ہیں. بیسک پہ کام کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دیکھیں بیسک صرف بیسک نہیں ہے, ایڈوانس کی بھی بیسک ہوتی ہے. ہر اسٹائل کے اندر, چاہے وہ دنیا میں ٹریڈیشنل ہو, فل کانٹیکٹ ہو, سیمی کانٹیکٹ ہو, بیسک کی بیسک ہوتی ہے, انٹرمیڈیٹ لیول کی بھی بیسک ہوتی ہے, اور ایڈوانس کی بھی بیسک ہوتی ہے, تاکہ آپ اس لیول کو سمجھ سکیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بولوں کہ آپ کاغذ میں چھید کر دیں, آپ بولیں کہ مسئلہ نہیں ہے تو ایک انگلی ماروں گا کاغذ میں چھید ہو جائے گا. اب کاغذ کو اگر میں نے لٹکا دیا دھاگے کے ساتھ تو شاید انگلی سے چھید نہیں کر سکتے, انگلی کے ساتھ وہ آپ کے جاتا رہے گا, آتا رہے گا. تو آپ اس کی بیسک پہ کام کریں گے, آپ اس پہ پنچ کرنا شروع کریں گے, آ جائے گا آپ کو. اس سے اٹھا کر جب میں آگے لاؤں گا انٹرمیڈیٹ پہ, تو آپ کو پتلے پتلے برکس جو عموماً دوسرے اسٹائلس میں یوز بھی ہوتے ہیں یہ توڑیں, تو آپ کو اس کی بیسک کرنا پڑے گی. پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ایسے ہی اٹھا لیں گے چلتے ہوئے پتھر, کہ یار آؤ اس کو توڑتے ہیں, جس کا نہ ہمیں بیسک پتہ ہے, نہ سینٹر پتہ ہے, نہ اس کی موٹائی پتہ ہے, اس پہ کچھ کام کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک لیول ہے. جب تک بیسک لیول نہیں ہوگا تو کوئی لیول آپ کا اپ گریڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم بیسک پہ بہت دھیان دیتے ہیں, اور بیسک کے ساتھ ہی ایڈوانس پہ لے کے جاتے ہیں. چھوٹا سا میسیج آج کل کے تمام آن لائن ماسٹرز کے لیے اور ریئل ماسٹرز کے لیے. جو آن لائن ماسٹر ہیں ان کو تو میں سلام پیش کروں گا زیادہ, کیونکہ وہ بہت محنت کرتے ہیں بیچارے. ان کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں, اس کے باوجود وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے. ایک کمرے میں بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو ماسٹر لیول تک لے جاتے ہیں. جب وہ اتنی بڑی ایفرٹ کر سکتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے آپ کو گراؤنڈ میں لا کر بھی تھوڑی سی ایفرٹ ضرور کریں, جس سے ان کی جو اتنی بڑی ایفرٹ جو پریکٹیکل لوگ دنیا کا سفر کر کے بھی نہیں کر سکے اب تک, شاید وہ کمرے کے اندر بیٹھ کے بھی کر لیتے ہیں. تو یقیناً کوئی ایسی ایفرٹ ان کے اندر, ایسی اسپارک ہوگا تو وہ اس اسپارک کو یوز کریں اور مارکیٹ میں آ کر اس کو لوگوں کے اندر جو ہے وہ پروموٹ کریں. اور جو ماسٹرز ہیں وہ تو خیر ہیں ہی ماسٹرز, ہم سب کو مل کے چلنا ہے. یونٹی از اے بیسٹ پالیسی, اور اس پالیسی کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو نہ آپ کو دیکھنے والا کوئی ہے, نہ آپ کو سننے والا کوئی ہے. اکیلے آپ مارشل آرٹ کراٹے کرتے رہیں گے. تو کمیونٹی کو کریٹ کریں رسپیکٹ کے ساتھ. بہت خوبصورت بات. اور میرے ان تمام دوستوں کے لیے یہ میسیج بھی کہ اگر آپ خود کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کسی بھی طرح سے پروموٹ کر لیا, بیلٹ لے لی, ڈین لے لیا یا کچھ بھی کیا, تو آپ اس کے بعد اپنی سیلف کے اوپر کام کرنا شروع کریں. اگر آپ اپنے ساتھ کچھ لکھتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو ماسٹر کہتے ہیں تو آپ اپنی کوالیفیکیشن بڑھانا شروع کریں. آپ اپنی نالج کے اوپر, اپنے پریکٹیکل چیزوں کے اوپر جو ہے پریکٹیکل اپلائی کیجئے. آپ گراؤنڈ میں جا کے, اپنے کلب میں جا کے پریکٹس کیجئے. اور اس کی کوئی ایج نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایج جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک نمبر ہے, یہ کوئی ایج نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ اس ایج کیٹیگری میں ہیں تو آپ پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں, یا اس ایج میں ہیں تو آپ پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں. بڑے سارے ماسٹرز ابھی بھی ماشاءاللہ سے پاکستان کے اندر ہیں جن کی ایج بھی اچھی خاصی ہے اور وہ ابھی تک پریکٹیکل ہیں, خود وہ یونیفارم پہن کے خود پرفارم کرتے ہیں, ساری چیزیں دکھاتے ہیں. تو بہت شکریہ دانش بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں وہ ہم سے کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ماسٹر کے ساتھ اور ایک نئے کلب میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.